پھر کیوں نہیں، لولا کا ترجمہ کریں گے کیوں نہیں۔ کان من القرون من قبلکم، تھیں جو تم سے پہلے بستیاں، من قبلکم تم سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، اولو بقیتن اطاعت کرنے والیاں، یعنی اولو بقیتن کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنے والی، ینہون عن الفساد رک جاتے وہ فساد کرنے سے زمین میں، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے، ممن ان میں سے، انجینا منہم نجات دی ہم نے، مگر تھوڑے سے وہ لوگ جن کو نجات دی ہم نے، منہم ان میں سے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا حضرات کو؟ ایک دفعہ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر کیوں نہیں، کان من القرون من قبلکم وہ بستیاں جو تم سے پہلے گزری ہیں ان میں سے کیوں نہیں ہوئیں اولو بقیتن اطاعت کرنے والی۔ اب سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو، ینہون عن الفساد کہ وہ رکتی فساد پھیلانے سے زمین میں، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، ممن ان میں سے، انجینا تھوڑے سے، ممن وہ لوگ، انجینا منہم نجات دی ہم نے ان میں سے، ان تھوڑے سے لوگوں کو۔ اللہ رب العزت اصل میں فرمانا یہ چاہتے ہیں، میں آگے ترجمہ کرنے سے پہلے وضاحت کر دوں، فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو بستیاں ہیں انہوں نے اطاعت کیوں نہیں کی؟ اگر وہ اطاعت کرتے، فساد سے رک جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نجات دے دیتے، لیکن تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، ہم نے ان کو نجات دے بھی دی، باقی لوگوں نے اطاعت نہیں کی، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ آگے فرمایا واتبع الذین ظلموا اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا ان نعمتوں کی جو ان کو دی گئی تھیں، فیہ اس دنیا میں یا ان جگہوں میں یا ان بستیوں میں، وکانوا مجرمین اور تھے وہ جرم کرنے والے، وما کان ربک اور نہیں ہے تیرے پروردگار کہ وہ ہلاک کریں بستیوں کو ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر چاہتے تیرے پروردگار تو البتہ بنا دیتے لوگوں کو امت واحدہ، ایک امت، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور وہ کبھی اختلاف نہ کرتے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ مگر وہ شخص جس پر رحم کرے تیرا پروردگار، وَلِذَالِكَ اور اسی وجہ سے اس نے پیدا کیا ان کو، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور پورے ہو چکے تیرے پروردگار کے کلمات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ضرور بھی ضرور بھروں گا میں جہنم کو، من الجنتی والناس اجمعین جنوں سے اور تمام لوگوں سے۔ میرے دوستو یہ ایک مضمون ہے 4 آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان آیات مبارکہ میں اور ان رکوعات میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سمجھایا، آپ کی امت کی تربیت فرمائی۔ واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تنبیہ فرماتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک چیز خاص طور پہ ذکر کی، پیچھے آپ حضرات دیکھیں جتنی بھی امتوں کے واقعات گزرے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا، نمبر 1 ان کے گناہوں کا، اور نمبر 3 اجتماعی گناہ جو وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا تھا بھلا؟ شرک، بتوں کے سامنے جھکنا، ایک اس کا تذکرہ کیا، اور ایک ان کے اندر جو عمومی گناہ پایا جاتا تھا خاص بستی کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ کیا تو ناپ تول میں کمی کا تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ کیا تو ان کے اونٹنی کو ذبح کرنے اور مطالبات کا اور لوگوں کے ساتھ مذاق اور استہزاء، لوگوں کو چھیڑنے کا تذکرہ کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کے گناہوں کا تذکرہ کیا اور ایک مشترکہ گناہ شرک کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور گناہ کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ گناہ بھی بڑا اہم ہے۔ عام طور پہ اس کام کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے،
بذات خود وہ عمل گناہ نہیں ہے، بذات خود وہ عمل گناہ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چیز عطا بھی کس کی طرف سے کی گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ لیکن جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، بلکہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں گناہ بن جاتا ہے اللہ کی نعمت، ہے اللہ کی نعمت، عطا بھی اللہ رب العزت نے کی ہے، لیکن جب انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ گناہ گار بھی ہو جاتا ہے اور گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس گناہ کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پچھلی جتنی بھی بستیاں گزری ہیں کاش کہ وہ اطاعت کرنے والی ہوتی، یہ کہا نا، جتنی بھی بستیاں گزری ہیں وہ اطاعت کرنے والی ہوتی، انہوں نے اطاعت نہیں کی، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اطاعت کی، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہلاک کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفو، اترفو کس کو کہتے ہیں؟ اترفو کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی کو نعمتیں عطا کر کے اس کو خوشحال کرنا۔ ایک آدمی پہلے غریب ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس اللہ نے اس کو بے بہا پیسہ عطا کر دیا، پیسہ آنے کے بعد وہ کیا ہوا؟ اس کے اندر اکڑ آ گئی، تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں نا خدا گنجے کو ناخن نہ دے، کیونکہ گنجا جب اپنے ناخنوں سے کھجائے گا تو اپنے سر کو کیا کرے گا؟ زخمی کرے گا۔ تو خدا گنجے کو کبھی ناخن، یہ کہاوتیں مشہور ہے نا۔ تو جب ایک غریب آدمی کے پاس مال آتا ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اس کو نعمتیں ملتی ہیں۔ اب نعمتیں ملنے کے بعد اصل تو یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ میں نے ایک بات کی ہے، غریب آدمی نہیں بلکہ ہر آدمی، ہر وہ شخص، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جب اس کے پاس مال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر اکڑ آنے کی بجائے اور مزید عاجزی آ جائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ جملہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا بڑا قیمتی جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا افلا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بے بہا نعمتیں عطا فرمائی، تو اتنی نعمتوں کے ملنے کے باوجود میرے اندر کیا ہے؟ اگر شکر نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ظلم کیا اس وجہ سے کہ ما اترفو، جو ان کو نعمتیں دی گئی تھیں وہ اس میں اطراف کرنے لگ گئے، مطلب کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا، تکبر اور غرور کرنے لگ گئے۔ جن کو مال طاقت عطا کی وہ اپنے طاقت کے بل بوتے کے اوپر لوگوں کو دکھانے لگ گئے، جن کو مال دیا وہ اپنے مال کے بل بوتے پہ لوگوں پر اکڑ دکھانے لگ گئے، جن کو بادشاہت دی وہ اپنی بادشاہت کے بل بوتے کے اوپر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو ناجائز طریقے سے استعمال کر کے ظلم کیا، اس لیے میں نے ان سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ جرم کرنے والے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ میں نے ان کو بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے سزا دی ہے، بلکہ وہ جرم کرنے والے تھے، انہوں نے گناہ کیا اس لیے میں نے ان کو سزا دی۔ اور میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں بھی انسان ایک وقت تک دیکھتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر، اور اس کے اندر اکڑ بھی آ جاتی ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، تو ایک وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں رہتا۔ اور پہلے تو ایک وقت تھا کہ 3 4 نسلیں چلتی تھیں، 3 4 نسلوں کے بعد کہیں کبھی آتی تھی۔ اب تو نسل بعد نسل معاملات ہو رہی ہیں، ایک نسل کے پاس ہیں، دوسری نسل کو ختم، نہیں سمجھے بات؟ کیونکہ
قرب قیامت حالات وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ جب 4 بیٹوں کو اللہ رب العزت نے وہ باغ عطا کیا، 4 بیٹوں کو وہ باغ تھا، اور وہ باغ اپنے زمانے کا سب سے مالدار اچھا باغ تھا، پھلدار باغ تھا۔ باپ مر گیا، وراثت میں چھوڑ گیا، بیٹے کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو پاگل تھا، ہمارا باپ تو کیا تھا؟ پاگل تھا، جو لوگوں کو یہ دیا کرتا تھا، تقسیم کر دیا کرتا تھا، ہم نے جو ہے اس میں سے ایک دانہ بھی غریبوں کو نہیں دینا، ہم نے سارا جو ہے نا رات کو توڑنا ہے، اور ان کے باغ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہم نے سارا توڑ کے ایک سائڈ پہ کر دینا ہے۔ اس زمانے کے اندر اب تو رواج ختم ہو گئے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو اپنی زبانے میں کیا کہتے ہیں، وہ ونگار کو یاد ہونا تو انہوں تھے ونگارے۔ اس زمانے میں گاؤں والے مل کے ایک دوسرے کی کیا کیا کرتے تھے؟ گندم کاٹ دیا کرتے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا، جب ونگار آتی تھی نا کہ باغ کو توڑنے کے لیے پتہ ہو جاتا تھا، اعلان ہوتا تھا بھی آج فلانے کا باغ ٹوٹے گا، تو غریب لوگ بھی پہنچ جایا کرتے تھے لینے کے لیے۔ اب ان کا جو باغ تھا وہ ٹوٹنے کے بعد ان غریب لوگوں میں پہلے تقسیم کیا کرتا تھا، اور اس کا کمال یہ تھا کہ باقی جو باغ تھے وہ سال میں ایک دفعہ پھل لاتے تھے، اس بندے کا باغ سال میں 2 دفعہ پھلتا تھا۔ ایک درخت ہے، اس کے اوپر پھل لگتا ہی گرمیوں میں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے وہ سردیوں میں بھی پھل رہا ہے اور گرمیوں میں بھی پھل رہا ہے۔ یہ ہے نا برکت۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ مندے میں بھی ان کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، مندے میں بھی لوگ گاہکوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اب وہ جس وقت مر گیا باپ، تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو کیا تھا؟ پاگل تھا، جو لوگوں کو دیا کرتا تھا، ہم نے نہیں دینا۔ مشورہ کر لیا آپس میں، 4 بیٹے تھے کہ چھپ کے جائیں گے اور توڑ تاڑ کے ختم کر کے بیچ دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب رات کو 12-1 بجے نکلتے ہیں، اپنے باغ کی طرف جاتے ہیں، جاتے جب باغ کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، یہ ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں، ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ تو ایک ان میں جو تھا نا، اس میں تھوڑی سی لچک تھی، ایک جو تھا ان میں تھوڑی سی، اس نے کہا نہیں بھائی، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ یہ کسی کا حق نہ مارو، 2 غریبوں کو، یہ باغ ہمارا ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا، جلا دیا، ہر چیز کٹی، کھیتی جس طریقے سے بھوسا نہیں ہوتا تھریشر میں سے نکلا ہوا، سب کچھ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو جب اللہ کی نعمتیں آئیں اور انسان یہ سمجھے کہ بس یہ میری ہیں، اس میں کسی غریب کا یا کسی ضرورت مند کا یا کسی دوست کا یا کسی بھائی کا یا کسی رشتہ دار کا حق نہیں ہے، اللہ پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے میرے دوستو۔ جہاں جس کا حق ہے وہاں پر انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی یہی ہو چکی ہے، سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کا حق دیا۔ اگر آپ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی غلام اور نوکر ہے جو تمہارے لیے کھانا پکا کر گیا ہے، اول حق یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاؤ، اول حق۔ اگر نہیں کھلا سکتے تو کم از کم اس کے ہاتھ کے اوپر کچھ رکھ دو اسی وقت، لے ابھی تو بھی اس میں سے کھا لے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر سے کھانا اس وقت نکلتا ہے جب کیا ہو چکا ہے، ضرورت کا نہیں رہتا ہماری، خراب تو نہیں میں کہہ سکتا، اللہ معاف کرے، جب ضرورت کا نہیں رہتا ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نے کھا لیا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، پھر ہم کسی کو دیتے ہیں۔ نہیں، اعلیٰ درجے کی چیز میرے دوستوں پہنچانی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم نعمتوں میں پڑ گئے تو تم نے گناہ کیا، جرم کیا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے تیرے پروردگار کہ وہ ہلاک کریں کسی بستی کو ظلم کے ساتھ۔ اللہ کسی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتے، یہ بات دین میں رکھیے گا۔ بستی سے مراد، جب بستی کا لفظ بولا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً بستی، کوئی بھی فرد واحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتے، یعنی اللہ خود ظلم نہیں کرتے۔ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، اللہ کبھی اس کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، سوال ہے، کئی لوگ بیچارے کہتے ہیں یار میں تو نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں،
اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ تو میرے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اعمال 3 طرح کے بنائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان عمل کرے اور اس کا نتیجہ اس کو فوراً ملے، خوشحالی فوراً ملے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دے۔ چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں گھر میں آتی ہیں یہ مصیبتیں نہیں ہوتی، مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کرے اور اس کے گھر سے پریشانیاں ختم نہ ہوں، بیماریاں ختم نہ ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اس کے بدلے میں جنت کے جس مقام پر پہنچانا ہے اللہ اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان اللہ کی طرف چلتا ہے نا، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، تو پھر فقر و فاقہ تو اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا دیتا ہے؟ رزق کم دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا، کم دیتا ہے، تاکہ دنیا میں ان کو جو ملا ہے وہ آخرت میں ان کو اس سے کیا مل جائے؟ ڈبل مل جائے، زیادہ مل جائے۔ اور کفار کو اللہ رب العزت دنیا میں زیادہ دیتا ہے کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ہاں آگے اللہ نے ایک اور بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی، صرف ترجمہ کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے تیرے پروردگار تو البتہ بنا دیتے تمام لوگوں کو ایک، سارے مسلمان ہوتے، ولا یزالون مختلفین، اور کبھی وہ اختلاف نہ کرتے، کبھی وہ جھگڑا نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا بنایا؟ ایک ہی جیسا بنایا نا، کبھی ان کا جھگڑا نہیں ہوتا، سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، سب اللہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو فرشتوں جیسا نہیں بنایا، بلکہ طرح طرح کے لوگ پیدا کیے۔ اس وقت دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں مذاہب ہیں، اور ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک نظام ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا۔ کمال کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 9-10 ارب انسان ہیں، ان میں سے سارے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ 8 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوجتے نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے 2.25 ارب مسلمان ہیں نا، یہ بھی کافر ہو جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ بھی کافر ہو جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا اتنی زیادہ ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے مسلمان ہو کر میری تعریفیں بھی کرنے لگ جائیں مجھے پھر بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تعریف میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جو ایک ہے ہی ایک بوتل بھری ہوئی ہے ایک چیز کے ساتھ، اس میں اگر ہم ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اس بوتل سے نکالیں گے تب جب اس کے باہر کا ختم ہوگا، نہیں سمجھے؟ اس بوتل میں سے نکالیں گے تو تب جب بوتل کے باہر کا ختم ہوگا۔ اللہ کی تعریف کم تو تب ہوگی جب اللہ کی تعریف میں کمی آئے، اللہ کی تعریف زیادہ تو تب ہوگی جب اللہ کی تعریف تھوڑی ہو اور ہم اس میں سے نکال دینا، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھا گی نا جی بات کی؟ تو اللہ کی ذات کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سب کو مسلمان پیدا کر دوں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا پروردگار رحم کرے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اس لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پورا ہو چکا تیرے پروردگار کا کلمہ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور بھروں گا میں جہنم کو جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا لفظ نہیں بولا، جنات کا لفظ بولا، کیونکہ جنات جو ہیں وہ جہنم کے اندر انسانوں کی طرح جلیں گے بھی اور جائیں گے بھی۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو جنات میں سے جو مسلمان ہیں، اکثر جنات کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ باقی یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جنات میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں، ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ جیسے کوا جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 300 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے۔ یہ جو کوے ہمارے پھر رہے نا، اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 300 سال۔ اور یہ جو جنات ہیں ان کی عمر کئی ہزار سال ہوتی ہے، 2-2, 3-3 ہزار سال ان کی عمر ہوتی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے اب بھی 2 صحابی جن زندہ ہیں، بزرگوں سے سنا ہے اب بھی 2 صحابی جن کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔